الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کی مبارک گھڑیاں آخری لمحات پہ ہیں۔ ماہ تربیہ و تقوی بہت سی نعمتیں لیے ہوئے ہمارے پاس آیا۔ کل ہم منتظر تھے رمضان سے ملاقات کے لیے، اور آج رمضان جا رہا ہے، چند لمحات باقی ہیں، 2 راتیں 3 راتیں۔ اس آخری لمحے پہ زیادہ سے زیادہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت سے اپنے دامنوں کو بھر لیں۔ اور جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو، اور پھر آخری عشرے کی تاخراتوں میں تلاش کرو۔ تو ابھی تاخرات باقی ہے، اور ویسے بھی جتنی راتیں باقی ہیں ان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات جو ہیں وہ کرنی چاہیے۔ جتنا معزز مہمان ہو اس کے ساتھ بیٹھنے کو جی چاہتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کا لطف آتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت سی نعمتیں لیے ہوئے ہمارے پاس آیا، لیکن معلوم نہیں کہ ہم نے کتنا اپنے رب کو راضی کیا۔ بہرحال جتنا بھی ہوا ہے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور پھر ہم زندہ رہیں کہ رمضان مبارک کی مبارک گھڑیاں ہمیں ملیں۔ سلف اور صالحین کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ رمضان کے گزرنے کے 6 ماہ تک رمضان کی عبادات کی قبولیت کی دعائیں کیا کرتے تھے، اور رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے سے یہ دعائیں شروع ہو جاتی تھیں کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک زندہ رکھ۔ تو معزز اور مبارک مہمان آیا، اور اب اس کے اختتام کا مرحلہ قریب ہے، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ اس مبارک عبادت کے اختتام پر، تکمیل پر ہم عید الفطر مناتے ہیں۔ لیکن اس سال جن حالات سے امت گزر رہی ہے، بلکہ پوری انسانیت، شاید ہم اس طرح عید نہ منا سکیں، ایک اوپن ماحول میں، مساجد میں۔ لیکن بہرحال گھروں کے اندر عید کا دن تو ہوگا، وہی تیاری کرنی ہے، اسی طرح نہا دھو کے کپڑے پہننے ہیں، خوشی کا اظہار کرنا ہے، اور گھروں کے اندر اگر مسجد میں جانے کی نوبت نہ آئے تو گھروں کے اندر ہی چاشت کی 2 یا 4 رکعتیں پڑھ لیں، یعنی اشراق کے وقت، اور پھر اپنے رب سے دعائیں کریں قبولیت کی۔ ہمارے ہاں اسلام میں سال میں 2 عیدیں ہیں، اور دونوں عیدوں کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے۔ رمضان کی عید
روزوں کی تکمیل پر، ایک فریضے کی تکمیل پر منائی جاتی ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، فرمایا تاکہ ان رمضان کی روزوں کی گنتی کو پورا کرو اور اللہ کی کبریائی کرو، اللہ کی تکبیر کہو، اللہ کو بڑا سمجھو اپنے دلوں میں، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اس دین اسلام کے لیے اور آسان عبادات دی ہیں۔ ہم جتنا بھی اپنے رب کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس رب نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک آسان دین، آسان شریعت دی ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورہ ہجر آیت نمبر 99، کہ اپنے رب کی عبادت کرو موت تک۔ تو زندگی جتنی بھی ہے اس کا مقصد اللہ کی بندگی ہے۔ رمضان مبارک آیا اور چلا جائے گا، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ عبادات ختم ہو گئیں، صرف رمضان تک ہی ہم عبادات میں مشغول رہے اور رمضانی مسلمان بنے، نہیں، بلکہ رمضان کے اندر جو تقوی اور ٹریننگ اور تربیت ہم نے حاصل کی ہے، بر وقت نماز ادا کرنے کی، تلاوت قرآن کی، راتوں کے قیام کی، صدقہ و خیرات کی اور حسن اخلاق کی، تو یہ سارا سال یہ تربیت ہماری سیرت میں رہنی چاہیے، اس کے اثرات رہنے چاہیے۔ یہ نہیں کہ رمضان گزرا تو پھر وہی روش جو پہلے تھی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے رمضان مبارک سے وہ مکمل فائدہ حاصل نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ اور وہ حدیث آپ سن چکے ہیں کہ جبریل کہتے ہیں کہ وہ شخص کامیاب نہ ہوا جس کے پاس رمضان آیا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروا سکی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے ہیں۔ تو یہ تربیت اور ٹریننگ اور اس تقوی کے سکول کے کورس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی آئے۔ جب تک زندگی ہے اللہ کی بندگی پہ قائم رہنا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها، اللہ کو جو اعمال محبوب ہیں، پسند ہیں، وہ اعمال ہیں جو مسلسل کیے جائیں۔ یہ نہیں کہ آج رات تو ساری رات جاگتے رہے اور دوسرے دن جو ہے وہ یا دوسری رات نمازیں بھی نہ پڑھی، فرض بھی نہ پڑھے۔ ایک حدیث میں فرمایا یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل، اے عبداللہ اس شخص کی طرح نہ ہو جو راتوں کو اٹھتا تھا اور پھر اس نے رات کا قیام چھوڑ دیا، بلکہ اگر رات کو اللہ تعالیٰ 2 رکعتیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے تو الحمدللہ، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ نفل نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے تہجد کے نوافل افضل ہیں، اور گھروں کے اندر نوافل اور سنتیں جو ہیں وہ پڑھنی چاہیے، اور مساجد کے اندر فرائض ادا کرنے چاہیے۔ تو رمضان مبارک نے ہماری تربیت اور ٹریننگ کی ہے، لہذا رمضان گزرنے کے بعد نمازیں باقی ہیں، قیام اللیل بھی ہے، روزے بھی ہیں، تلاوت قرآن بھی ہے، اور رمضان کا سب سے بڑا تحفہ تو قرآن ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جو ہمارے پاس ہے اور جس میں ہمارے لیے ہدایت ہے، جس کو پڑھ کے ہم سیدھا راستہ اختیار کر سکتے ہیں، جو ہمارے لیے قیامت کے دن سفارشی بھی ہوگا اور ہمارے خلاف گواہی بھی دے گا۔ یہ قرآن ہمارے پاس ہے، اس لیے ہمیں قرآن حکیم سے ہدایت لینی ہے، قرآن حکیم کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنا ہے، جو رمضان کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، اور اس کا جواب بھی دیتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا۔
قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں کیوں آئے ہو، اور اس کا جواب بھی قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت میں ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انسانوں کو میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو نمازیں رمضان کے بعد بھی ہیں۔ قرآن حکیم کے اندر آخرت کا ایک منظر بیان ہوا ہے، سورہ مدثر آیت نمبر 42 میں، کہ جب جہنم والے وہاں جہنم میں جل رہے ہوں گے تو ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے آئی؟ تو وہ جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وکننا نخوض مع الخائضین، اور جس طرف لوگ جر رہے تھے ہم بھی انہی کے ساتھ تھے، چلو ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ وکننا نکذب بیوم الدین، اور ہم آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے، ہمارے پاس دعوت تو پہنچی تھی لیکن ہم نہیں مانتے تھے۔ حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حتی یأتیک الیقین، اللہ کی بندگی کرو یہاں تک کہ موت آ جائے، مرتے دم تک رب کی بندگی پہ قائم رہو۔ تو یہ بڑا ایک عجیب خطرناک منظر ہے جو ہم نے ابھی سورہ مدثر کی آیات میں دیکھا، کہ سب سے پہلا جو ذریعہ بنا جہنم میں جانے کا وہ نماز نہ پڑھنا ہے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر، اور سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز ہی کے بارے میں ہوگا۔ یہاں پاس ہو گیا تو پاس ہے، یہاں فیل ہو گیا تو فیل ہے۔ اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو جب تک انسان کی عقل کام کرتی ہے نماز پڑھنی ہے، کھڑے ہو کے نہیں تو بیٹھ کر، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کر، اشارے سے، وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف رمضان مبارک کا مہینہ ہی نمازوں اور ذکر و اذکار اور صدقہ اور خیرات اور قیام اللیل اور تراویح کا نہیں تھا، بلکہ رمضان کے بعد بھی یہ مواقع ہیں اور ان کو ہم نے کرنا ہے، یہ نوافل کا اہتمام۔ سب سے پہلے رمضان کے بعد جو مہینہ ہے وہ شوال کا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے 6 روزوں کی بارے میں تعلیم دی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری راوی ہیں کہ فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد 6 روزے رکھے شوال کے، گویا کہ اس نے ساری زندگی روزے رکھے۔ اس لیے کہ رمضان کے مہینے کے روزوں کا ثواب 10 مہینے ہے اور باقی 2 مہینے رہتے ہیں سال کی تکمیل میں، تو 6 اور رکھے تو سال پورا ہو گیا۔ اسی طرح ایام بیز کے روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، یعنی ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے اتوار، سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور فرمایا کہ ان دنوں میں اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے دار ہوں۔ تو یہ اللہ کے نبی کا عمل ہے، جن کے جو پاک ہیں ہر طرح کے گناہوں سے۔ اور ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ اسی طرح قیام اللیل کے حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ راتوں کو تھوڑا ہی سوتے ہیں، سوئے اور پھر اٹھے، تہجد کی نماز پڑھی اور پھر سو گئے، اور کم از کم 2 رکعتیں اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل ہے۔ اسی طرح سنتیں جو ہم پڑھتے ہیں یہ بھی نوافل ہی ہیں۔ یہ سنت موقدہ، فجر کی 2 سنتیں، ظہر کی 6، 4 پہلے 2 بعد، مغرب کی 2 فرائض کے بعد،
اور عشاء کے بعد 2، یہ 12 رکعتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو ان کو پڑھے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اور اسی طرح قرآن حکیم جو کہ تحفہ رمضان ہے، اس کو ہم نے روزانہ اس کو دیکھنا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ یہ کیا کہتا ہے، یہ اللہ کا خط ہے ہمارے نام۔ لیکن افسوس کہ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، باقی ہر چیز کا وقت ہے لیکن قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو بس صرف بغیر سمجھے پڑھ لینا، یہ کافی نہیں ہے۔ ایسی کوئی دنیا میں کتاب ہے کہ جس کو بغیر سمجھے پڑھا جائے؟ اگر کسی کوئی کتاب پڑھ رہا ہو اور آپ اسے کہیں کہ بھائی کیا پڑھ رہے ہو، کہ بس میں کتاب پڑھ رہا ہوں، کو پوچھو سمجھ رہے ہو، کہنے نہیں سمجھ رہا، تو پھر کیا کہو گے کہ کون ہے؟ کہتے ہیں امریکہ میں کوئی نوجوان آئے غیر مسلم کسی مسجد میں، تو کچھ نوجوان قرآن پڑھ رہے تھے، ان کا کیا پڑھ رہے ہو؟ ان کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا بس عربی میں پڑھ رہے ہیں قرآن ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ کہا آپ کا استاذ کون ہے؟ کہ وہ ابھی آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو جب وہ آئے، استاد حافظ تھے، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں میں قرآن مجھے یاد ہے۔ تو کہا اس کا مطلب بھی سمجھتے ہو؟ نہیں۔ تو فرمایا، انہوں نے کہا کہ پھر اس کا کیا فائدہ؟ لیکن میرے بھائیو، اگرچہ قرآن کو نہ سمجھتے ہوئے پڑھنا بھی ثواب ہے، لیکن اصل مقصد جو اس کو ہے وہ سمجھنا ہے، اس کو عمل میں لانا ہے، اس کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے۔ تو اس لیے کم از کم ہمیں روزانہ قرآن حکیم کو پڑھنا ہے۔ ہمارے بزرگ ہم نے دیکھا بچپن میں کہ فجر کی نماز کے بعد وہ تلاوت قرآن میں لگے رہتے تھے، حتیٰ کہ اشراق کی نماز پڑھ کے پھر وہ اٹھ کے باقی کام کیا کرتے۔ تو اسی طرح باقی جو نیکی کے کام ہیں، فاستقم کما امرت ومن تاب معک، ان نیکی کے کاموں پر ڈٹے رہو، قائم رہو جس طرح کہ اللہ کا حکم ہے، اور وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں، نبی قائم رہیں جو آپ کے ساتھ ہیں۔ تو مسلمان کو تو ایسے لمحات کی تلاش رہنی چاہیے کہ مجھے کب نیکی کا موقع ملے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لوں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں اور ذکر و اذکار، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں رمضان کے بعد جاری رکھنا ہے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ عبادات کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ الحسنۃ تلو الحسنہ، نیکی کرنے کے بعد اس کے بعد پھر نیکی کی جائے، اور نیکی کا یہ جذبہ جاری رہے۔ یعنی عبادت کرنے کے بعد عبادت کے اثرات انسان کی سیرت میں نظر آنے چاہیے، لیکن اگر اس عبادت کی روایتی طور پہ اور پھر وہی، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے وہ اثر نہیں لیا جو لینا چاہیے تھا۔ ایک اور بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں تو شیاطین قید کر دیے گئے تھے، لیکن عید کے دن ہی وہ چھوٹ جائیں گے اور وہ پھر اپنا وہ کام شروع کر دیں گے جو وہ کرتے ہیں، اور وہ سب سے پہلے یہ کوشش کریں گے کہ یہ جو رمضان کی عبادات ہیں ان کو ضائع کر دیا جائے، اس لیے کہ وہ دشمن ہے، اور شیطان ہر ایسا عمل کرواتا ہے جس سے انسان کا خسارہ ہو اور اس کے اعمال برباد ہوں۔ اس لیے ہمیں اس دشمن سے بھی آگاہ رہنا ہے جو ہر وقت اس طاق میں رہتا ہے کہ کہاں ابن آدم کو پھسلایا جائے، کہاں اس کے اعمال کو ضائع اور برباد کیا جائے۔ اس لیے بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا، توفیق اور اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے صبح و شام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب آپ ایک عبادت سے فارغ ہوں تو دوسری عبادت کو شروع کر دیں۔
اور اپنے رب ہی کو یاد رکھیں۔ ظاہر ہے نبی سے بڑا تو کوئی نہیں عبادت کرنے والا اور رب کو یاد کرنے والا، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، اور ہم جو قدم قدم پہ گناہ کرتے ہیں، کیا ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے رب سے توبہ کریں، اپنے رب کو راضی کریں اور اپنی آخرت کی فکر کریں کہ اس دنیا کو ہم نے چھوڑنا ہے، یہ تو مسافر خانہ ہے، اور وہ اصل زندگی جو آخرت کی زندگی ہے اس کی تیاری کرنی ہے، اور وہ ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ اس کو کیا کرنا، کیسے تیاری کرنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد آپ نے فرمایا مرحبا بکم قدمت من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، خوش آمدید، تم بڑے جہاد سے چھوٹے جہاد کی طرف آئے ہو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہو، تو کہا یا رسول اللہ وہ بڑا جہاد کیا ہے؟ فرمایا وہ ہے جہاد بالنفس، نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ امام بہقی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نفس کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، اللہ کی بندگی پر صبر، اور گناہوں سے صبر، اور اللہ کی آزمائشوں پہ صبر، اور آخری بات کہ عید سے پہلے فطرانہ دینا ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ عید کی نماز سے پہلے وہ دیا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔